السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے جواد محمود ہیں ملتان سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آج سے 2 سال قبل جب عمران خان کی حکومت تھی اور پیٹرول بجلی جب بھی مہنگی ہوتی تھی تو نون لیگ کی طرف سے ایک نعرہ اٹھتا تھا، پیٹرول مہنگا وزیر اعظم چور، آٹا مہنگا وزیر اعظم چور، بجلی مہنگی وزیر اعظم چور۔ اب وہی لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جواد صاحب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، یہ ڈھیٹ بے شرم، اب یہ پہلے ندامت لیگ تھی، اب یہ نحوست لیگ ہے۔ اور جب عمران کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، قیمتیں بڑھتی تھی، تو وہ سارا وہ بھی انہی کا کیا کرا تھا۔ عمران کی تو گورنمنٹ آئی نہ آئی ایک جیسی اس کا نہیں، یہ سلسلہ دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور کئی بار کہ اکانومی ایک ایسی چیز ہے، وہ کسی گھر کی ہو، کسی قوم کی، کسی قبیلے کی، وہ نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے نہ برباد ہوتی ہے۔ اس کی بربادی کچھ منحوس لوگوں کے ہاتھوں ہوئی، جن کے بارے میں بہت بات کر چکا ہوں، میرا دل نہیں کرتا ان کے نام لینے کو، کیا آئے گی۔ اچھا، اب یہ ڈھیٹ ہیں، ڈھٹائی اور بے شرمی ایک ایسی چیز ہے جو بہت بڑی شیلڈ ہے، ریلیف نہیں دے سکتے۔ یہ آج نہیں، اگر یہ لوگ سیاست سے عوام ان کو فارغ نہیں کرتے، 20 سال بعد بھی یہی سنیں گے۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس لیے یہ تو سیدھی سادھی ایک ننگا چٹا ڈٹائی کا کاروبار ہے۔ نیکسٹ ہے جی کامران بنگش، وہ کراچی سے، وہ کہتے ہیں عمران خان جو باہر تھا تو کہتے تھے نشہ کرتا ہے، گرفتار ہوا تو بلڈ ٹیسٹ ہوگا، پول کھل جائے گا، دودھ نہیں نکال پائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب کہتے ہیں اب گرفتار ہے تو کہتے ہیں روزہ نہیں رکھا اور کھانا بھی نہیں زیادہ کھا گیا۔ کیا اس طرح کی سوچ سیاستدانوں یا سیاسی پارٹیوں کو سوٹ کرتی ہے؟ کامران بنگش صاحب، ایک بنگش میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، وہ مجھے یاد آ رہے ہیں آپ کے نام سے۔ یہ آپ بات کر رہے ہیں سیاستدانوں یا سیاسی پارٹیوں کی، نہ یہ سیاستدان ہیں نہ یہ سیاسی پارٹی ہیں، خدا کا واسطہ۔ میں نے زندگی کے 32 سال اس بات پہ، 33 سال برباد کیے، میرے اتنے مجموعے کالموں کے کوئی اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں تو اسمبلیوں کو استبلیاں لکھتا تھا۔ یہ سیاستدان ہیں ہی نہیں، یہ فارچون ہنٹرز ہیں، یہ بنارسی ٹھگوں کے باپ ہیں، ورنہ اب یہ ملک یہاں پہنچتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس وقت بھی جب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پروٹوکول، ان کے للے تللے، کرائم بڑھ رہا ہے، پولیس ساری انگیج کی ہوئی ہے انہوں نے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر چوک پہ، قدم قدم پہ آپ کو پولیس کوئی ویزیبل ہی نہیں ہے، سارے انہوں نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے۔ اچھا، باقی رہ گیا کہ جی وہ نشہ کرتا ہے، تو میں نے ان ڈنگروں کو سمجھایا تھا، 3-4 بار ایک بات سمجھائی تھی، کرتا ہے نہیں کرتا، ایک کامن سینس کی بات ہے۔ نشہ کرنے والے آدمی کا یہ سٹیمنا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اسموکر ہوں، عمران کا میرا ایج گروپ ملتا جلتا ہے، میں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوں سٹیمنا میں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ چبلو، جو آدمی ویٹ پہن کے پہاڑ چڑھتا ہے ڈیلی، اتنا وقت وہ ریلیجسلی جم میں گزارتا ہے، یہ نشہ ایک اور طرح کی چیز ہے۔ سیریس نشہ تو چھوڑو، سگریٹ کا نشہ بندے سے سٹیمنا چھین لیتا ہے۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آئی ایم اے اسموکر، کام میرا بہت ڈیمانڈنگ ہے، بہت سارا کچھ، الحمدللہ کہ میرا کوئی فزیکل اس طرح کام نہیں ہے، ورنہ میرا وہ سٹیمنا نہیں ہے۔ میں 2-3 کلومیٹر ڈیلی چلتا ہوں تو مت ماری جاتی ہے، وہ تو پہاڑ چڑھتا ہے ویٹ باندھ کے۔ یہ بے شرم بے حیا ڈھیٹ لوگ ہیں۔ اچھا، اب کہتے کھانا دے رہا ہے، تمہارا مسئلہ ہے، تم مامے لگتے ہو، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی ایک ہر بندہ چودھری بنا ہوا ہے۔ حال کیا ہے بحیثیت قوم ہمارا؟ ایک اشتہار چلتا ہے فضول اور گھٹیا۔ پہلے تو مجھے شرم آتی ہے کہ رمضان میں جہاں لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا مینٹالٹی ہے اشتہاروں میں
یا افطاریوں میں دکھاتے ہیں اتنے اتنے کھانے پڑے ہیں فلانا ہے، تو ایک محروم بچہ کیا دیکھتا ہوگا، کیا سوچتا ہوگا کہ یہ کون سے جانور ہیں جن کے ڈائننگ ٹیبلز بھری رکھو، ان کو اس طرح ایڈورٹائز کر کے لوگوں کے بچوں کو تو ہرٹ نہ کرو۔ اشتہار کیا ہے؟ ایک وہ گینڈا سا بیٹھا ہے، خود کہہ رہا ہے، اشتہار دیکھ لیں آپ، بہت افطاری کر لی، اب تو بالکل کوئی جگہ نہیں رہ گئی، اور یہ جملے ہیں اس کے۔ اتنی دیر میں اس کی بیٹی آتی ہے، کوئی چاکلیٹ ٹائپ کو چیز، تو باپ کا یہ جملہ سن کے آگے کرتی ہوئی وہ جو پلیٹ ہے یا ٹرے ہے وہ پیچھے کر لیتی، کہتا نہیں میٹھے کے لیے تو علیحدہ جگہ ہوتی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت افطاری کر لی، اب تو بالکل جگہ نہیں رہ گئی۔ اور حضور کا حکم کیا ہے؟ سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو ہاتھ کھینچ لو۔ یہ اوقات ہے ہماری بحیثیت قوم۔ اچھا، اب تو یہ تو ویسے ہی گند ہے معاشرے کا، کہ گند کا گند ہے سیاستدان۔ اس پہ تو nobody has any right کہ وہ کو بات کرے کہ اس نے روزہ رکھا، تو اتنے بیٹھے ہیں وہ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں، فضول کچھ بھی نہیں۔ یہ نشہ کرتا ہے پہلے کہ اچھا یہ بھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا چبلوں کو، کہ ادنی کاٹ گئے، وہ ہنس رہا ہے وہ وہاں اپنا سائیکلنگ کر رہا ہے، اس نے وہاں ایک چھوٹا منی جم بنایا ہوا ہے، جو اس کا کریز ہے وہ کر رہا ہے وہاں، فٹ ہے۔ یہ آپ 1 کروڑ یہ ذاتیات پہ اترنا، یہ بہرحال بدنصیبی ہے ہماری۔ جی عزیر احمد لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی کل آپ نے اپنے پروگرام میں کہا کہ میری امید کا گھوڑا مر چکا ہے، 75 سال سے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ آپ کئی سالوں سے پاکستان کے حالات سے واقف ہیں، آپ کو پاکستان کے نظام کی کون سی چیز بری لگتی ہے اور آپ کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ بنیادی بات ہے بھائی، مجھے پاکستان کے نظام کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ یاد رکھیں، اسلام کا اکنامک سسٹم ایسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں، اس میں گولز دیے گئے ہیں کہ یہ اچیو کرنا ہے، اپنے زمانے کے اعتبار سے اچیو یہ کرنا ہے۔ یہ وہ ظالم بے رحم، میری کتاب کا عنوان ہے آدم خور نظام کا نوحہ، انسانوں کو کھانے والا نظام، ایک ایسا ملک جس میں 22% زمین 1% لوگوں کے پاس ہو، لعنت ہے۔ ایک بات، دوسری بات، حضور کا ایک فرمان ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس اپنی ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے، کچھ لوگوں کے پاس، تو سمجھ لو لوگوں کی بھاری اکثریت بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئی۔ یعنی کچھ کے پاس جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اس نظام کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، پرو عوام ہے ہی نہیں، یہ عوام دشمن نظام، اس لیے مجھے اس سے نفرت ہے، اس کی بیوروکریسی سے نفرت ہے، مجھے اس کی یہ کوئی کل اس مشین کا کوئی پرزہ ٹھیک نہیں۔ ابھی خبریں چھپی ہوئی تھی کون کون سے سینئر گورنمنٹ فنکشنریز ہیں جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی، وہ کیا ہے یہ؟ اس لیے چھوڑیں، کس طرح کا پاکستان جس میں انصاف ہو، بس ایک لفظ انصاف، جس میں سر فہرست کیا ہے؟ معاشی انصاف۔ ملکی وسائل پہ اگر چند سو چند ہزار خاندانوں کا قبضہ ہوگا تو وہ لعنت ہے، وہ کوئی ریاست نہیں ہے، پھر وہ جسے کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، وہ پھر ستیلی ماں کے جیسی ہوگی جیسی یہ بن چکی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح، میرا بڑا پیار ہے ان سے، جب انہوں نے وہ جو تھا افتخار چودھری اس کے لیے کیمپین چلائی تو وہ ایک نظم اپنی پڑھا کرتے تھے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، میں نے اس وقت کالم لکھا تھا، اعتزاز بھائی ماں کے جیسی نہیں، یہ ریاست ستیلی ماں کے جیسی ہوگی، بالکل الٹ۔ کون سی چیز بری لگتی ہے؟ کوئی ایک ہو تو میں آپ کو بتاؤں۔ بات کی رہنے والی ہیں، دبئی میں رہتی ہیں،
وہ کہتی ہیں جی کہ میری عمر 30 سال ہو گئی ہے، جب سے میں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا ہے تو ایک چیز مجھے اذیت دیتی ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ غریبوں کو کبھی راشن کارڈ دیتی ہے، کبھی انکم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، مختصر یہ کہ عوام کو بھکاری بنا دیا بجائے اس کے کہ انڈسٹری لگاتے، تعلیم اور شعور دیا جاتا عوام کو خوددار بنانے کی۔ اس میں آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا میں نے کیا کہنا ہے، عوام کو شعور دیتے تو عوام ان کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ آپ نے کہا نا ان کو شعور خوددار بناتے، وہ ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کو سر جی صاحب جی کرتے، ان کو ووٹ بھی دیتے، ان سے چھتر بھی کھاتے، جان بوجھ کے۔ تعلیم آپ نے بات کی کہ تعلیم، شعور، تربیت، یہ جس دن اس قوم میں آ گئی، کوئی بھی لے آیا اگر کبھی لے آیا جس کی مجھے امید نہیں ہے، ان کے چیتھڑے اڑا دیں گے لوگ، یہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ عوام کو جاہل رکھنا، غریب رکھنا، مجبور رکھنا، معذور رکھنا، بے شعورہ رکھنا اور ان کی خودی کو کچلنا، یہ تو بنیادی کام ہے۔ آپ کی عدالتوں سے لے کے آپ کے تھانوں تک، کچہریوں تک کیا ہوتا ہے؟ پوری مہذب دنیا میں تھانہ کچہری یہ عافیت کا نشان ہوتی ہے، سیکیورٹی کا، تحفظ کا۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں محاورہ ہے، اللہ دشمن نو بھی تھانے کچہری دی شکل نہ دکھاوے۔ حالانکہ یہ ڈارلنگ ہونے چاہیے دونوں، لیکن وہی لعنت ادھر ہے کچہریوں پہ، اتنی ہی لعنت تھانوں میں، اتنی ہی تعلیمی مرنگ۔ آپ نام لو کوئی ایک ادارہ اس ملک کا جو بات سنیں، کتنے لوگ ہیں جو بھاشن دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، واضح کرتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، کوئی اتنا سب اثر بھی نظر آتا ہے سوسائٹی پہ؟ اس کا مطلب وہ اپنے کام میں فیل ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ منافقت ہے۔ اللہ خیر سلام۔